بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مارجی ناولز۔ ہمارا ناول ہے پاگل سی لڑکی، قسط نمبر 7 آج ہم ریڈ کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہائے گڈو، آنکھیں بند کر کے گانا سنو تو اتنا مزہ آتا ہے، بہت پیاری آواز ہے تمہاری، دل چاہتا ہے سنتی ہی رہوں۔ پھر وہ چونک گئی، اسے قدموں کی چاپ سنائی دی اور کوئی باتیں کرتا اس طرف آ رہا تھا۔ وہ اونچی ہو کر داخلی دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے یہ تو وقار چین کدو کے ساتھ آ رہا ہے۔ گڈو لاؤ ذرا املی وغیرہ کی گٹلیاں دینا، انہیں مزہ چکھاؤں۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، رمنا نے تاک کر گٹلیاں دے ماری اور جھٹ پتوں میں دبک گئی۔ کچھ گٹلیاں فیاض کی ناک پر لگی تھیں۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اف، یہ کون بدتمیز ہے؟ وقار اور فیاض کی ملی جلی آوازیں آئیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ رمنا نے ہنسی روکتے ہوئے جھانکا، پھر باپ رے باپ، گڈو کباڑا ہی ہو گیا، ان کے ساتھ میرے والد صاحب بھی تھے۔ رمنا نے بھوکھلا کر پاؤں اونچے کر لیے اور پتوں میں چھپ گئی۔ کیوں وقار، کیا بات ہے؟ بیرسٹر صاحب نے، جو ان سے چند قدم پیچھے تھے، پوچھا۔ چچا جان، کسی نے بڑی زور سے ہمیں گٹلیاں ماری ہیں، فیاض منہ سہلا کر بولا اور رمنا کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ یا اللہ، آ گئی میری شامت، ہائے ربا، مجھے آج کسی طرح بچا لینا۔ رمنا آسمان کی طرف دیکھ کر کان پکڑ کر بولی تو ثاقب ہنس دیا۔ گٹلیاں بیرسٹر ارشد نے جھک کر اٹھا لیں، یعنی آلو بخارے اور املی کی گٹلیاں۔ آج کل نیم کے درخت سے املی اور آلو بخارے کی گٹلیاں برستی ہیں۔ وہ حیرت درخت کو بغور دیکھنے لگے۔ املی آلو بخارے، وقار سمجھ گیا کہ یہ چاند ماری کس نے کی ہوگی۔ وہ درخت کے نیچے پہنچ گیا اور اوپر دیکھا۔ رمنا، خود ہی نیچے تشریف لے آؤ، ورنہ میں اوپر آ کر کان سے پکڑ کر اتار دوں گا، اس نے دھمکی دی۔ ہائے گڈو، اگر ڈیڈی ساتھ نہ ہوتے تو میں وکی سے کہتی اوپر ہی آ جاؤ، رومانس لڑائیں گے، لیکن اب اس نے ٹھنڈی سانس لی اور انہیں کہا، پرے ہٹ جاؤ وقار، میں آ رہی ہوں۔ وہ دھڑام سے نیچے کود گئی۔ اس کی ٹام بہوائی جیسی حرکت پر وکی مسکرا دیا۔ شاید موڈ بحال ہو چکا تھا، لیکن رمنا کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ اس کے مسکرانے پر چڑ رہی تھی۔ تم یہ اپنی $1,000,000 اسمائل کسی اور کو دکھانا۔ اس نے وکی کو گھورا اور باپ سے لپٹ گئی۔ ہائے، یعنی کہ پہلے درخت سے گٹلیاں گریں، اب آپ ٹپک پڑی، میں سمجھا، اور تو آپ وہاں چھپ کر گندی گٹلیاں، کھٹی میٹھی چیزیں کھا رہی تھیں۔ بس ہم نہیں بولتے۔ بیرسٹر ارشد روٹ کر جانے لگے تو رمنا نے پکڑ لیا۔ ڈیڈی پلیز میری بات تو سنیں، یہ سب قصور لیفٹیننٹ گڈو کا ہے، وہی اوپر بیٹھے انہیں کھا رہے تھے، میں انہیں منع بھی کر رہی تھی۔ وہ صاحب مکر گئی اور تمام الزام ثاقب پر رکھ دیے۔ لیکن یہ گڈو کون ہے، اور وہ بھی لیفٹیننٹ؟ بیرسٹر صاحب حیران رہ گئے۔ ابھی بتاتی ہوں۔ اے لیفٹیننٹ، نیچے اترو، رمنا نے آواز دی تو وہ ہنستا ہوا نیچے کود گیا۔ رمنا لپک کر قریب پہنچی اور چپکے سے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہائے ثاقب، مجھے بچا لو، تم ڈیڈی سے کہنا املی تم نے کھائی تھی، ورنہ وہ ناراض ہوں گے۔ اس نے منت کی تو ثاقب نے سر ہلایا۔ انکل، املی رمنا نے نہیں کھائی، دراصل میں کھا رہا تھا، یہ گند بلا، مجھے کچھ متلی سی ہو رہی تھی نا۔ وہ ہنس کر بولا، ہاں ڈیڈی، ان کو متلی سی ہو رہی تھی۔ ثاقب کو بے اختیار ہنسی آئی
تو اس نے منہ پھیر لیا۔ فیاض و وقار انہیں گہری نظروں سے تک رہے تھے۔ ارے فریدہ آنٹی آ گئی، رانی گیٹ کی طرف سے آتی ہوئی کار کی طرف لپکی۔ ثاقب کی امی بیگم شفیق کار سے مسکراتی ہوئی اتری۔ بہت بہت مبارک ہو ارشد بھائی، مجھے تو آج ثاقب نے بتایا کہ ہماری رمنا نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ میں تو پچھلے 3 ہفتوں سے بھانجے کی شادی میں شریک ہونے سیالکوٹ گئی ہوئی تھی، ورنہ پہلے حاضر ہوتی۔ حمدہ بھابھی کہاں ہیں؟ وہ رمنا کو گلے لگا کر پیار کرنے لگی۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ رمنا نے انہیں بتایا کہ اس کی مما ماموں کے حادثے کی خبر سن کر پشاور چلی گئی تھی۔ آنٹی میں چاہتی تھی کہ مما اور آپ واپس آ جائیں، تب میں اپنی کامیابی کی خوشی میں پارٹی دوں، لیکن میری کچھ سہیلیاں دوسرے شہروں میں داخلہ لے رہی تھی اور انہیں جانے کی جلدی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے دعوت دے دی۔ لیجئے راشدہ پھوپھو آ گئیں، آپ ان سے باتیں کریں، میں آپ کے لیے چائے بنوا لاؤں۔ وہ باہر جانے لگی تو ثاقب بھی اٹھ گیا اور کہا کہ وہ رمنا کا ہاتھ بٹائے گا، لیکن پھوپھو نے ان دونوں سے بیٹھنے کو کہا کیونکہ وہ پہلے ہی ملازم کو چائے بنانے کی تاکید کر کے آئی تھی۔ آنٹی، یہ ثاقب آج واپس جا رہے ہیں، آپ انہیں روک لیجئے نا۔ رمنا نے منت کی، بیٹی مجھ سے زیادہ تو یہ تمہاری بات مانتا ہے، میں تو اس کی منتیں کر چکی ہوں کل سے۔ ہائے میں مر جاؤں، رمنا نے سینے پر ہاتھ مارا۔ اف، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ کل تمہاری سالگرہ ہے، حالانکہ کچھ دن پہلے میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں کوئی پیارا سا تحفہ دوں، سالگرہ بھی ہے، لیکن یہ ضدی سنتا ہی نہیں۔ خیر، تحفہ تو تیار ہے، بس تم رک جاؤ۔ وہ ثاقب کے صوفے کی پشت پر بازو ٹکا کر جھکی۔ تو پھر تحفہ بھی دے دو، شام کی فلائٹ ہے، میں تو پشاور چاہ رہا ہوں۔ جی نہیں، بلکہ کل تم اپنی برتھ ڈے پارٹی دے رہے ہو اور ہم سب آئیں گے اور گفٹ ساتھ لائیں گے۔ رمنا نے فیصلہ سنا دیا۔ لا حول ولا، اس بڑھاپے میں یہ چونچلے زیب دیتے ہیں بھلا؟ اس نے انکار کر دیا۔ ثاقب، ہم تو تمہاری سالگرہ ہمیشہ دھوم دھام سے منایا کرتے تھے، یہ جب سے تم فوج میں گئے ہو تم نے منانی چھوڑ دی، بیگم شفیق نے کہا۔ لیکن ثاقب بس ضد رہا کہ یہ بچوں کی سی باتیں ہیں، اسے پسند نہیں ہیں۔ لیکن رمنا اور فریدہ بیگم اس کے پیچھے پڑ گئیں تو ثاقب نے کہا وہ لوگ ابھی پارٹی لے لیں اور شام کو جانے دیں۔ دیکھو مسٹر، سیدھی طرح پارٹی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ مجھے اپنی بات منوانے کے بہت طریقے آتے ہیں۔ تم زیادہ شو میں مت آؤ۔ رمنا نے مٹھی بھر کر اس کے بال کھینچ ڈالے۔ رمنا، میں بیچارہ مزدور نوکری پیشہ ہوں، اگر زیادہ چھٹیاں کرتا رہا تو فوج والے کان سے پکڑ کر گھر چھوڑ جائیں گے۔ ہائے مزہ آ جائے گا، کیونکہ میں تو خود ہی یہی چاہتی ہوں کہ تم واپس آ جاؤ۔ تمہیں ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمنا، اگر ان کے ذریعے زمینیں وغیرہ ہوتی تو شاید ان کا گزر اوقات ہو جاتی، لیکن جن لوگوں کا زندگی کا واحد دار و مدار ہی ملازمت ہو اور صرف تنخواہ پر ہو، خاص طور پر اس کمر توڑ مہنگائی میں، تو اچھے کے بل نکل آئیں گے، ان کا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ فیاض اترا کر بولا تو رمنا نے بہتر سمجھا کہ اس کی غلط فہمی دور کر دے۔ فیاض بھائی، اگر
یہ آپ کو غلط فہمی، غلط اطلاع کس نے فراہم کی ہے کہ ثاقب کی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ ارے ان کی تو جائیدادیں تھیں، اب بھی گورنمنٹ کو دینے کے باوجود بھی ان کے پاس مربے ہیں۔ وہ اس کی شو بازی پر جل کر رہ گئی۔ اچھا تو آپ کی زمینداری بھی ہے، پھر ثاقب آپ کو ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمنا ٹھیک کہتی ہیں، چھوڑ دیجئے یہ ملازمت۔ فیاض مچل سا گیا۔ اوہو، کیا فضول باتیں شروع ہو گئی ہیں، بتاؤ نا ثاقب، پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ رمنا اکتا کر بولی، سوری محترمہ، شام کو جاتا ہے کیونکہ ٹکٹ آ گیا ہے، سیٹ کنفرم ہو چکی ہے، ضد مت کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ثاقب نے ٹالنا چاہا، یہ سنتے ہی رمنا غصے سے بے قابو ہو گئی۔ سیدھی طرح کہو کہ تم میری بات نہیں ماننا چاہتے، البتہ پتہ چل جائے گا کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، گڈو تمہیں میری قسم، اگر آج تم گئے تو مجھے مرا ہوا دیکھو گی۔ رمنا اب دیدہ ہوگی۔ وقار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا، دانت پیس رہا تھا۔ ثاقب بیٹے، یہ کہاں تمہاری جان چھوڑے گی، تم ہی مان جاؤ نا۔ بریسٹر صاحب نے سفارش کی۔ نہیں ڈیڈی، زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آج اصلیت کا پتہ تو چل گیا ہے، ہر وقت مجھے بیوقوف بناتے رہتے تھے نا۔ رمنا، تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ چلو جی، میری خوش فہمیاں تو ختم ہوئی نا، اب تم سے کوئی امید تو نہیں رکھوں گی۔ خبردار آئندہ میرے لیے املی مت لانا، ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ وہ انتہائی جذباتی تقریر کرتی تیزی سے باہر چل دی۔ ارے رمنا، میری بات تو سنو۔ ثاقب سب کچھ بھلا کر بے قرار ہو کر پیچھے بھاگا اور اس کو کندھوں سے تھام لیا، لیکن رمنا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور آنکھیں مسلنے لگی۔ توبہ رمنا، کسی کی مجبوری کو تو تم نے سمجھنا سیکھا ہی نہیں۔ بابا میں راضی ہوں، میرا خدا راضی، جو دل چاہے کرو، مجھ میں اتنی تاب کہاں کہ تمہیں اشک بہاتے دیکھ سکوں۔ چلو اب موڈ ٹھیک کر لو اور فٹافٹ دعوت کا انتظام کر ڈالو۔ وہ اسے منا کر اندر لے آیا تو وقار بولے بنا نہ رہ سکا، کیپٹن پہلے ہی مان جاتے، خواہ مخواہ رمنا بیچاری کو آزماتے رہتے ہو۔ وقار نے طنز کیا۔ وہ وقار نما کی بات کی گہرائی تک پہنچے بغیر سادگی سے اس قدر دکھ ہو رہا تھا بولا، پھر وہ جھک کر باپ کے کان میں باتیں کرنے لگی تو انہوں نے جیب سے پرس نکال کر رمنا کو پکڑا دیا تو وہ وقار کے سر ہو گئی کہ تم میرے ساتھ بازار چلو، لیکن اس نے سرد لہجے میں کہا کہ وہ فارغ نہیں ہے اور اسے فیاض کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ لیکن رمنا نے جھٹ بریسٹر صاحب کو پکارا اور وقار کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ یہ بھی کوئی شرافت ہے، دعائیں مانگ مانگ کر یونیورسٹی میں نے بند کروائی اور تم گھوم پھرتے ہو فیاض کے ساتھ۔ اب چلو بھی، بمشکل ثاقب کو منایا ہے، اب نخرے دکھانے کی تمہاری باری ہے۔ اچھا آنٹی گڈو، خدا حافظ، میں تھوڑی دیر میں آپ کے گھر آؤں گی۔ فریدہ خانم جو راشدہ پھپھو سے باتیں کرنے میں مگن تھیں چونک گئیں اور انہوں نے کہا کہ وہ رمنا کی منتظر رہیں گی۔ رمنا نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے وقار کی جانب دیکھا تو اس کی پیشانی پر جال سا بچھا تھا۔ رمنا نے 2-3 بار بات کی تو اسے ڈھنگ کا جواب دیا، وکی یہ تم اتنے بے حد اور زرد و رنج کیوں ہو گئے ہو؟ ہر بات میں ضد اور تکرار۔ صبح تم فیاض کے ساتھ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں تمہیں صبح بھی میں کہیں بھی جاؤں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو مصروف رہے، تمہارا دل تو ثاقب بہلاتے رہے ہیں نا۔
وہ چڑ کر بولا، بھائی اور دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ یہی نہ کہ دکھ سکھ میں کام آئے۔ پھر ثاقب جیسا بے لوث بغیر کسی عرض کے محبت کرنے والا دوست تو خوش نصیبوں کو ملا ہے نا۔ وہ سرشار لہجے میں بولی، بے لوث؟ بغیر کسی غرض کے محبت کرنے والا دوست؟ وہ طنز سے ہنسا۔ رمنا ارشد، تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ آج کل تو کوئی رشتہ بغیر کسی مطلب کے قائم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس 15ویں صدی میں تو والدین اور اولاد کے رشتوں میں بھی کھوٹ اور خود غرضی رچ گئی ہے۔ اور میں یہ شرطیہ کہتا ہوں کہ تمہارے ثاقب کے پیار میں کوئی مطلب، کوئی غرض پوشیدہ ہے، تم جلد جان لو گی۔ لیکن رمنا نے اسے جھٹلایا، وقار، میں گڈو کو تم سے زیادہ جانتی ہوں، میری زندگی کا زیادہ حصہ اس کی سنگت مجھ سے اور محبت و نفرت کی، پتہ ہے کہ وہ کس سے کرتا ہے، بس یہ سمجھو کہ میں گزارا ہے۔ گڈو کو خود اس سے بھی زیادہ جانتی ہوں۔ رمنا نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ وقار کا جی چاہ رہا تھا بڑی محبت ہے رمنا کے چہرے پر تھپڑ لگا دے۔ وقار کا جی چاہ رہا تھا کہ تھپڑ لگا دے۔ اوہو بھائی، مجھے تو محبت تو مجھے صرف تم سے ہے، گڈو سے تو مجھے عقیدت ہے، اور حقیقت کیسے نہ ہو، میری دوست اور دوستی کا درجہ بہت عظیم نظر میں، میرے نزدیک دوست اور دوستی کا درجہ بہت عظیم و پاک، ستاروں سے زیادہ بلند، چاند سے زیادہ روشن ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ میں دوستوں کے معاملے میں ہمیشہ سے خوش نصیب رہی ہوں۔ میں نے زندگی میں گہرے دوست بنائے ہیں، یعنی ثاقب اور شازی، اور وہ دونوں مجھ پر جان چھڑکتے ہیں، میری ذرا سی تکلیف پر بلبلا اٹھتے ہیں۔ وہ نہایت جذب سے اس کا تذکرہ کر رہی تھی، وقار کے بگڑتے تیوروں سے بے خبر، اپنی ہی دھن میں مگن۔ وکی، میں سمجھتی ہوں دوست سیکنڈ ایگزامینیٹس ہوتے ہیں، خداوند کریم کا بخشا ہوا قیمتی انعام۔ رمنا، میں نے تمہیں لیکچر دینے کے لیے نہیں کہا تھا، یہ بتاؤ مجھے کیوں گھسیٹ لائی ہو؟ ثاقب کو کیوں نہیں لیا؟ وہ تنگ کر بولا، واہ، اب کیا میں گڈو کے سامنے اس کی سالگرہ کی چیزیں خریدتی؟ آؤ کیک کا آرڈر دیں۔ وہ بیکری کے سامنے کار روک کر اتری۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، تم ہی جاؤ، میں کار میں بیٹھا ہوں۔ وہ پیشانی پر بل ڈال کر، وکی سے کیا بچنا ہے، اترو بھی۔ رمنا نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بولا، کھینچا۔ اف، ہٹو، کیا بدتمیزی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگوں کی نظریں خود پر دیکھ کر جھنپ گیا۔ دیکھتے ہیں تو دیکھنے دو، میں تمہیں کھینچ رہی ہوں، نہیں تو نہیں کھینچ رہی۔ وہ لاپرواہی سے بولی تو وقار نے خیریت اسی میں سمجھی کہ بغیر حیل و حجت کے اتر آئے۔ وہ بیکری میں پہنچے تو دکان کے مالک نے ان کا استقبال کیا اور رمنا سے بیرسٹر صاحب کی خیریت معلوم کرنے لگا۔ مرزا صاحب، ڈیڈی تھکے ہوئے آفس سے آئے، تبھی میں اپنے کزن کے ساتھ چلی آئی۔ دیکھیے، مجھے 10 پاؤنڈ کا کیک چاہیے، 10 پاؤنڈ کا ایک برتھ ڈے کیک کل 3 بجے تک چاہیے۔ رمنا نے کہا، ضرور مل جائے گا، اس کے اوپر کیا لکھوائیے گا؟ وہ نوٹ بک سنبھال کر بولے تو رمنا سوچنے لگی، لکھیے گا، پیارے ثاقب، خدا کرے تم ایسی ہزاروں سالگرہ ہیں مناؤ، اور ہمیشہ تمہارے قریب رہوں، اور میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں۔ پھر لکھیے گا، فرام یور ایول فرینڈ رمنا ارشد۔ اچھا، تو ثاقب کی سالگرہ ہے، وہی نا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی ویور، تو کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ تو کائنڈلی چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔